ہے وائنڈ اپ کریں گے نا آپ کو دوں گا جی جی ہاں جی اینڈ میں آپ سب کا جواب دے دیجئے گا. اسپیکر صاحب بہت اہم موضوع ہے پرائیویٹائزیشن. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومتی ارکان یا فرنٹ بینچرز اپنے ہی ایجنڈا کو خود سیبوتاژ کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈیبیٹ ایک ہی سمت میں چلے، لیکن خواجہ صاحب نے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات کی، لیکن وہاں سے پھر سیاسی جواب آئے اور پھر وہ ٹیمپو جو ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے وہ آپ نے خود بریک کیا. اب میں مجبور ہوں کہ میں 2-3 ایشوز جو ممبر صاحب نے ریز کیے ہیں، منسٹر صاحب نے، میں ان کے اوپر بات ضرور کروں گی، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی آئی ریز جو میرے پوائنٹس ہیں پرائیویٹائزیشن کے اوپر، کیونکہ میں نے کچھ ایشوز جو ہیں وہ ادھر ڈرافٹ کیے ہیں. سب سے پہلے تو میں بھی یہ جو رات کے اندھیرے میں ایک اور آرڈیننس دی گئی. Issue is not what the Vienna Convention says. Issue is not what the judgment in the ICJ case says about Kulbhushan ordinance. Issue یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو اتنے اہم نیشنل سیکیورٹی ایشو سے آپ نے دور رکھا جو قابل مذمت ہے. جتنے بھی ادھر ممبران بیٹھے ہوئے ہیں کسی ایک کو نہیں پتا. 4 دن پہلے جب پریس کانفرنس کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، تو ہمیں پتا لگا کہ ایسی آرڈیننس پروملگیٹ ہوئی ہے. دس پارلیمنٹس پرائمری فنکشن از لا میکنگ. آرڈیننس آپ مجبوری میں اس وقت کرتے ہیں جب پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو. کیا مجبوری تھی کہ 20 مئی کو آپ نے ایک آرڈیننس پروملگیٹ کیا، وہ چھپا اور کسی کو ادھر پتہ ہی نہیں ہے، آج لیپس ہو رہا ہے. The ordinance is lapsing and this is the issue. اور صرف یہ وزیر صاحب اپنی بات کہہ کر چلے گئے، صرف یہ بتا دیں کہ اگر پیپلز پارٹی کا دور ہوتا یا نون کا دور ہوتا اور کلبھوشن بچاؤ بھگاؤ آرڈیننس جاری کی جاتی تو کتنے کنٹینر اس ملک میں آ جاتے اور کتنے کنٹینر والی سپیچز ہوتی. تو یہ قابل مذمت ہے. ویل پٹ اٹ آن دا ریکارڈ. اور یہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر رہا ہے. جناب اسپیکر جو ڈسٹنس دا ایشو کل بہت بڑا ایشو شاید یہ نہ بنتا کہ about 7 ممبرز جو ہیں کیبنٹ کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ممبرز، اسپیشل اسسٹنٹس، ایڈوائزرز، 7 ان میں سے نکلے ریزیڈنٹس، کوئی کینیڈا کا ریزیڈنٹ، کوئی یو ایس اے کا ریزیڈنٹ، اور 4 ان میں سے ڈیول نیشنلز نکلے. شاید یہ ایشو بھی اتنا ایشو نہ بنتا اگر ماضی میں آپ نے خود ڈھنڈورا نہ پیٹا ہوتا. خان صاحب کی تقاریر چل رہی ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیول نیشنلز جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ ان کو انہوں نے تو غدار کے ڈالا تھا. ڈیول نیشنلز کے اوپر ڈیبیٹ ہونا چاہیے، لیکن جو آپ نے ٹرم سیٹ کیے ہیں، جو آپ نے سٹینڈرڈز رکھے ہیں کہ ڈیول نیشنلز جو ہیں وہ پبلک آفس ہولڈرز نہیں بن سکتے، ایم این ایز، ایم پی ایز نہیں بن سکتے، تو وہ آپ کو اب ماننا ہوگا. ویل میک شور دیٹ یو امپلیمنٹ اٹ. وی ڈیمانڈ آن دا فلور آف دس ہاؤس کہ یہ جتنے بھی 7-8 لوگ ہیں اپنی ریزیڈنسیز جا کے رکھ کے آئیں، امریکہ، سنگاپور، اپنی ڈیول نیشنلٹیز جا کے رکھ کے آئیں، اپنے اثاثے ادھر لے کے آئیں. اور خاص یہ سنیں جو وزیر جو کہتے تھے کہ میں پتہ نہیں کتنے ڈالر تماچے ماروں گا پتہ نہیں کس کو، ورلڈ بینک کو، یہ سارے ڈالر لے کے آئیں. وی نیڈ دیم. یہ سارے وزیر لے کے آئیں. یہ ٹرمز آپ نے سیٹ کیے تھے، ہم نے نہیں. اینڈ وی آر ناٹ اگینسٹ ڈیول نیشنلز. وی ڈونٹ ایون چیلنج کہ ان کی محب الوطنی کو بھی ہم نہیں چیلنج کریں گے. آفٹر آل ہمارے ریمیٹنسز آ رہے ہیں، ہماری ایکسپیکٹ کمیونٹی ہے، اوورسیز ہے، لیکن یہ آپ نے جو کردار کشی کی ہے وہ. اینڈ دا سیکنڈ پوائنٹ از، اینڈ دیٹس وائی پرائیویٹائزیشن کا ڈیبیٹ میں اس فرقے سے شروع کروں گی اسپیکر صاحب، کہ ان کی کیبنٹ ہی پرائیویٹائزڈ ہے. اٹس رینٹ اے کیبنٹ، رینٹ اے کیبنٹ، کریم کیبنٹ.
Why am I saying that? Because today we all feel کہ اس نارملی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا حسن یہ ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پارلیمنٹ سے پاور سٹیم ہوتا ہے, وزیر اعظم لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے, اور جو کابینہ کے ممبرز ہوتے ہیں وہ سب جنرلی اسپیکنگ, جنرلی ایڈوائزرز آر الاؤڈ, بٹ جنرلی اسپیکنگ دے آر ممبرز آف دس ہاؤس. تو ایک کنیکٹ ہوتا ہے, کنیکٹ. ٹوڈے دیر از اے ڈسکنیکٹ between this house and between the کرائے کی کیبنٹ. اور کرائے کی کیبنٹ جو فیصلے کرے, تیل کی قیمتیں اوپر کر لے, جو پیٹرولیم کے ایڈوائزر ہیں اس ملک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے پتہ نہیں کتنے احساس سے باہر ہیں. he is a dual national. اور آپ دیکھیں کہ کیا پالیسی آئی ہے آپ کی, ہر پالیسی آپ کی عوام دشمن پالیسی ہے. And the reason is because the cabinet is totally distanced from this house. اور جو بیچارے ہوں گے ایکا دکا وہ بھی totally alienated ہوں گے. There is no sense of power in this. And اس لیے ہم بار بار ہمارے چیئرمین کا لفظ جو ہے وہ immortalize ہو چکا ہے, تاریخ کا حصہ بن جائے گا کہ یہ وزیر بھی سلیکٹڈ, یہ پرائم منسٹر بھی سلیکٹڈ, یہ کیبنٹ بھی سلیکٹڈ. Now, let me come to to privatization issue. Janab Speaker, I'll quote Noam Chomsky, who is an American linguist and a philosopher. And what he says is so relevant to privatization in Pakistan. He says, that's the standard technique of privatization. Defund, make sure things don't work, people get angry, you hand it over to the private capital. This is the story, the sad, heart-breaking story of privatization in Pakistan. ایک ہمارا قیمتی زیور, ایک ہمارا ریاستی ادارہ, اس کو پہلے آپ سٹاف کرتے ہیں, ان کو گیس نہیں دیتے, سرکاری ملازموں کو نوکریاں نہیں دیتے, اور انجنز کو تیل نہیں دیتے, پائلٹس کو آپ جیسے پی آئی اے میں گندا کرتے ہیں, پھر آپ سٹیل ملز کو گالی دیتے ہیں, پھر آپ پی آئی اے کو گالی دیتے ہیں, پھر عوام غصہ ہوتی ہے, پھر سب کوئی کہتا ہے کہ جان چھوڑو اس کو بیچو. This is how you have privatized one institution after another. اور میں مذمت کروں گی جناب اسپیکر, کووڈ-19 کے زمانے میں جب دنیا بھر کی معیشت ایک ڈپریشن کا شکار ہے, the prices have come down. اس وقت کوئی any thinking person, I'm not an economist, I'm not even a business person, but ask them جو businesses کر رہے ہیں, ان کی اپنی private cabinet کو بھی پتا ہوگا, ان سے پوچھیں, کسی ایک ریزنیبل دکاندار سے پوچھ لیں, ٹھیلے والے سے پوچھ لیں, جو بھی خرید و فروخت کرتا ہے اس سے پوچھ لیں کہ جب دنیا کے جو ڈپریسڈ پرائسز ہیں وہ بیچنے کا ٹائم ہے یا خریدنے کا ٹائم ہے؟ مجھے بتائیں, بیچنے کا ٹائم ہے یا خریدنے کا ٹائم ہے؟ خریدنے کا ٹائم ہے. اور یہ لوگ سٹیل مل بھی خریدنا چاہتے ہیں, ہماری سندھ میں پریشس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں, روزویلٹ کو بھی خریدنا چاہتے ہیں. Why do we say that? Because this is not the time to sell. اس وقت سٹیل مل آپ کا کون لے گا؟ اس وقت آپ کا روزویلٹ, آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ نے آفر کیے, بڑے خوش ہو گئے کہ ہم ٹرمپ کو اپنے قومی اثاثے بیچیں. So we will not let you sell our state assets. اور اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ڈس فنکشنل ان کو رکھیں, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ پی ایس سیز کو ریفارم نہ کریں, بٹ دیر آر آلٹرنیٹ ماڈلز جو آپ نے کنسیڈر ہی نہیں کیے جناب اسپیکر. دین آن پرائیویٹائزیشن, وائی پرائیویٹائزیشن؟ خواجہ آصف صاحب بول گئے کہ ایوری بڈی اپرووز پرائیویٹائزیشن. ہماری پارٹی کا موقف کچھ فرق ہے. Perhaps we are not totally opposed to privatization, لیکن پیپلز پارٹی believes کہ پبلک سیکٹر جو ہے that should drive the state. اور میں آپ کو ایگزامپلز دیتی ہوں, جب بھی دنیا ڈپریس ہوئی ہے,
depression when there is disease, depression when there is war, depression when there is disease like COVID, depression when there's economic depression. 2007 वाला आप क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस देख लें, उस वक्त अवाम को कौन रेस्क्यू करता है? कोई मनशाज आके रेस्क्यू नहीं करते, कोई अलीम मुसरत टाइप लोग रेस्क्यू नहीं करते उस वक्त मुल्क को। उस वक्त मुल्क को रियासती इदारे रेस्क्यू करते हैं। और इस वक्त आप कोविड-19 में भी देखें, चारों सूबों से, मैं गिलगित बल्तिस्तान एजेके की बात नहीं करूंगी, चारों सूबों से जिस सूबे ने हेल्थ में, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है, उसने बेहतर परफॉर्म किया है, और वो सिंध है, जनाब स्पीकर। एंड दिस आई एम नॉट सेइंग दैट, आज आप HRCB की रिपोर्ट ले लें, वो भी आपको यही बताएगा, इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी। सो जनाब स्पीकर, व्हाट इज द रीजन फॉर प्राइवेटाइजेशन? या तो आपकी एफिशिएंसी हो सिस्टम में, गवर्नेंस में, या आपका प्राइवेट सेक्टर बूस्ट हो और इकोनॉमी बूस्ट हो। पाकिस्तान में, मैं इधर पहले भी एक तकरीर में मैंने कहा था, मैं फिर रिपीट करूंगी कि एक कमीशन बननी चाहिए, नॉट टू प्राइवेटाइज पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, बट एक कमीशन बननी चाहिए कि 90s, 2000s और अब तक जो न्यू लिबरल एजेंडा हमने फॉलो किया है, उसकी प्राइवेटाइजेशन से मुल्क को क्या फायदा हुआ, मुल्क को क्या नुकसान हुआ, क्या मईशत सुधरी, क्या बैंकिंग सुधरी, क्या इंडस्ट्री सुधरी? मुझे तो नहीं लगता। हमारी इकोनॉमी तो दिवालिया उसका हुआ है इस वक्त। क्या प्राइवेटाइजेशन ने किया होगा? अनफॉर्चुनेटली the story of privatization in Pakistan is the worst form of crony capitalism, which is again what I said कि आप अपना private enterprises बेचते नहीं हैं, आप खरीदते हैं, and this is what has been happening over the years. मैं 3 examples आपको दूंगी। बैंकिंग सेक्टर प्राइवेटाइज हुआ जनाब स्पीकर, तो बैंकिंग के मालकान अरबपति हो गए, खरबपति हो गए। बैंकिंग सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन का यह मतलब था कि आप लिक्विडिटी अवेलेबल करें, अवाम के पास पैसे आए, छोटे छोटे बिजनेसेस बने। लेकिन आपने देखा है कि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर जो है, इट हैज नेवर हेल्प्ड एनीबॉडी। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये इंटरेस्ट रेट्स अप एंड डाउन पर बैंकिंग सेक्टर चलता है, एंड द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बोरोअर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो बैंक्स खुश हैं और अवाम के पास पैसा नहीं है, न गरीब के पास पैसा है, न ही आपकी मिडिल क्लासेस के पास पैसा है। सो दैट शोज कि बैंकिंग सेक्टर की, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछें, आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इस वक्त कौन सी बैंक आपका यूथ लोन दे रही है? आपका कौन सी बैंक जो है वो किसानों को कर्जा दे रही है? कौन सी बैंक? कौन सी बैंक आपके छोटे मोटे बिजनेसेस को कर्जे दे रही हैं? कोई प्राइवेट बैंक आपको कोई कर्जे नहीं दे रही। यूथ को कर्जे नेशनल बैंक दे रहा है, या विमेन बैंक, उस बेचारी को भी आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। एक ही औरतों की बैंक शहीद मोहतरमा की निशानी है, उसको भी आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं जनाब स्पीकर। तो दैट शोज हाउ द बैंकिंग सेक्टर हैज नॉट डिलीवर्ड टू द इकोनॉमी। द सेकंड इज एतिसलात। Janab Speaker, I need your attention for Etisalat. If it's getting too long, the speech, I'll wind up, but I think I want to put these points on record. Etisalat, PTCL, Janab Speaker, was one of the largest public sector telecom body. और हमने PTCL किसको बेचा? जो प्राइवेटाइजेशन के हामी हैं वो बता दें। हमने PTCL जनाब स्पीकर प्राइवेट एंटरप्राइज को नहीं बेचा, हमने दुबई की, UAE की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को भेजा। दिस इज द स्टेट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन पाकिस्तान। और वो जिसको हमने बेचा वो इतने साइज की है। हमारे पास 30,000 मुलाजिम थे PTCL में, इन्होंने जाके जिसको बेचा वो UAE की स्टेट एंटरप्राइज है, विच इज अगेन अ शेम। आज जोंग आपका बहुत बड़ा सेक्टर टेलीकॉम का
जोंग के पास है. Zong is not a private sector entity, it's a public sector entity. And finally, K Electric. K Electric का क्या कहने? और K Electric जो इधर बार बार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में प्राइवेटाइज हुई थी, ये जनरल मुशर्रफ के ज़माने में प्राइवेटाइज हुई थी, और आज इतने साल के बाद भी प्रॉफिट्स बन जाते हैं, प्रॉफिट्स केमन आइलैंड्स चले जाते हैं, लेकिन KE के हालात नहीं सुधरते और लोड शेडिंग जो है वो घंटों तक जारी रहती है जनाब स्पीकर. और इसमें जो FIA की रिपोर्ट है, इधर बहुत शोर मचा रहे थे, मैं फिर रिपीट करूंगी कि एक शख्स का इस रिपोर्ट में नाम है और वो है वजीर आज़म, और कहा गया है कि उनका जो ये KE के अबराज कैपिटल है उनसे ज़ाती ताल्लुकात है और फंडिंग का लेन देन भी है. ये मैंने नहीं कहा. जनाब स्पीकर, द अदर रीज़न फॉर नॉट प्राइवेटाइजिंग इज इट क्रिएट्स मोनोपलीज. आपका शुगर का इशू देख लें. एंड फाइनली, what is the alternative? The alternative is again आपके पास जनाब स्पीकर प्राइवेटाइजेशन का ऑल्टरनेटिव ये है, चीन की आपकी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स पड़े हुए हैं. They have not done it on the back of privatization, but they have done it through state capitalism and a mixed model. We propose, हमारे इस वक्त सिंध में एक एक्सीलेंट मॉडल है थरकोल. थरकोल जो है वो शराकत है पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की, जिसमें पब्लिक सेक्टर के 51% शेयर्स हैं. और यही मैं समझती हूँ कि इस मुल्क का हल है कि आपको पब्लिक सेक्टर स्ट्रेंथन करना है और आपको प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर की शराकत ज़रूरी है, so that there are no monopolies and so that the state becomes strong और इस किस्म की क्रोनी कैपिटलिज्म जो है उसका खात्मा. बहुत शुक्रिया जी.